نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 اور 169 پڑھیں گے۔ ان دونوں آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا تھا کہ جنہوں نے معبودان باطلہ کی پیروی کی تھی، اور معبودان باطلہ کی پیروی اس حد تک کر لی کہ انہوں نے حلال اور حرام کا معیار بھی انہی کو بنا لیا۔ جس چیز کو وہ کہتے حلال ہے وہ حلال ہے، جس چیز کو کہتے کہ یہ حرام ہے تو وہ حرام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی ہے کہ جس کو وہ حلال کہیں وہ حلال نہیں، جس کو وہ حرام کہیں وہ حرام نہیں، بلکہ اصل حلال اور حرام کا معیار وہ ہے کہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے معیار کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے معیار کو یعنی حقیقت سمجھنا، کسی دوسرے کے حلال کو حلال کردہ یا حرام کو حرام کردہ سمجھنا، یہ بھی گویا کہ ایک قسم کا شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان کے اعلیٰ کار ہیں اور جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں، تو تم شیطان کی پیروی سے بچو، اس لیے کہ شیطان کبھی بھی بھلائی کا اور اچھی بات کا حکم نہیں دے گا، وہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، ہمیشہ منکر کا ہی حکم دیتا ہے۔ تو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو تم کھاؤ، مما فی الارض ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں، حلالا طیبا، حلال اور طیب۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کھانے کی اجازت دی ہے ان کے ساتھ دو شرطیں مقرر کی ہیں۔ پہلی شرط یہ مقرر کی ہے کہ وہ حلال ہو، دوسری شرط یہ مقرر کی ہے کہ وہ طیب ہو۔ حلال وہ ہے کہ جس کو اللہ نے حلال ٹھہرا دیا، اور حرام وہ ہے کہ جس کو اللہ نے حرام مقرر کر دیا۔ طیب سے مراد یہ ہے کہ جو چیز حلال تھی وہ حلال رہے، یعنی پہلے حلال تھی، کوئی اور چیز ناپاک اس کے ساتھ مل گئی یا اس کی حیت خراب ہو گئی تو وہ حلال سے حرام کی طرف چلی جائے گی۔ مثال کے طور پر انگور کا شیرہ ہے، وہ حلال ہے، لیکن جب وہ پڑا رہے تو وہ شراب بن جاتا ہے، تو وہ اب طیب نہیں رہا۔ تو شرط یہ ہے کہ طیب بھی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ طیب کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ کسی دوسرے کا حق اس سے متعلق نہ ہوا ہو۔ مثال کے طور پر کسی کا کھانا ہے، وہ حلال تو ہے لیکن وہ دوسرے کا ہے، تو وہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ اس کی اجازت کے بغیر حرام ہوگا۔ تو طیب کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل ہیں کہ وہ جو حلال ہے وہ حلال باقی بھی رہے، اور دوسرا یہ کہ کسی دوسرے کا حق اس کے ساتھ متعلق نہ ہوا ہو۔ تو یہ دو شرطیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو بیان فرمایا کہ وہ چیزیں کھاؤ جو زمین کے اندر ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ وہ حلال بھی ہوں، اور نمبر دو یہ کہ وہ طیب بھی ہوں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور پیروی نہ کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی۔ انہو، بے شک وہ، لکم تمہارا، عدو دشمن ہے، مبین کھلا۔ تو شیطان کے نقوش کی پیروی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو دراصل بات یہ تھی کہ جو اہل عرب تھے تو انہوں نے مختلف قسم کے جانور بنا لیے تھے۔ مثال کے طور پر سائبہ، اور اسی طرح وہ اونٹنیاں جو 5 بچے جن دیتی تھیں اس کے بعد ان کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اسی طرح سرکاری سانڈ چھوڑ دیے جاتے تھے، وہ جس مرضی کھیتی کے اندر جائیں اور جہاں سے مرضی جو مرضی کھائیں، اور کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ان کو روک سکے، ان کو منع کر سکے۔ بتوں کے نام کے جانور چھوڑے ہوئے تھے، ان کے کان چیر دیے جاتے تھے، تو اب ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، تو وہ ان کو اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے گائے بیل کو حلال قرار دیا ہے، اور اسی طرح
اونٹ کو حلال قرار دیا، جنس اونٹ ہے، بھلے وہ اونٹ ہو یا اونٹنی ہو، اللہ نے اس کو حلال قرار دیا، لیکن انہوں نے بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑ کر اپنے اوپر کیا کر لیا؟ حرام کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کا مکر ہے جو تمہارے اوپر چلا ہے، تو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بلکہ حلال اور حرام کا معیار وہ ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دے دیا، جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ آج کل بھی اس طرح کچھ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ جانور، کچھ گائے، کچھ جو ہے بیل اس نام سے چھوڑ دیے جاتے ہیں، یہ جی فلاں پیر کے نام کا ہے۔ اب وہ جس مرضی چراگاہ میں جائے، جس کے مرضی کھیت میں جائے، اور کوئی اس کو نہ منع کر سکتا ہے، نہ اس کو وہاں سے کوئی نکال سکتا ہے، اور پھر ان کے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ فیصلہ بھی ویسا فرماتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ان کے گمان میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو نکالا تو ہماری کھیتی کا نقصان ہو جائے گا، اور حقیقت میں ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے شیطان جو ہوتا ہے وہ محنت کر رہا ہوتا ہے، وہ ان کے عقیدہ کو پختہ کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں دیکھا تم نے جو ہے پیر صاحب کے بیل کو نکالا تھا، تمہاری کھیتی کا نقصان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال مقرر کی ہے وہ حلال ہے، جس کو اللہ نے حرام مقرر کر دیا وہ حرام ہے۔ تو حلالاً طیبہ کے اندر جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ کسی دوسرے کا مال اس کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں ہے، تو اس طرح اگر جانوروں کو چھوڑ دیا جائے تو وہ کسی دوسرے کی کھیتی کو اس کی رضامندی کے بغیر کھائیں تو یہ بھی جائز اور حلال نہیں ہوگا۔ انما یأمرکم، انما بے شک، یأمر شیطان حکم کرتا ہے، کم تمہیں، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا اور یہ کہ تقولو تم کہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ تو شیطان کا کام تو یہی ہے کہ انسان کو راہ راست سے بھٹکا دے، راہ ہدایت سے دور کر دے، حق کی راہ سے الگ کر دے، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان کے متوازی ایک نئی شریعت بنا دے، ایک نئے احکام نافذ کر دے۔ تو شیطان کا کام تو یہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تو تمہیں حکم دیتا ہے سوء کا اور فحشاء کا۔ سوء اور فحشاء کس کو کہتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے ترجمے میں عرض کیا ہے کہ سوء کا مطلب برائی ہے اور فحشاء کا مطلب بے حیائی ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ سوء کا مطلب ایسی برائی کہ جس پر حد جاری نہیں ہوتی لیکن لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، شریعت کی نظر میں بھی برا ہے، اور فحشاء سے مراد وہ برائی ہے کہ جس کے اوپر حد جاری ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پر زنا کا ذکر فرمایا ہے تو وہاں پر فحشاء کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا۔ بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ سوء کا تعلق افعال کے ساتھ ہے، انسان کے جو فعل ہیں ان کے ساتھ ہے، اور فحشاء کا تعلق انسان کے اخلاق کے ساتھ ہے۔ تو شیطان کبھی بھی کسی اچھی بات کا حکم نہیں دے گا۔ ہاں البتہ بسا اوقات شیطان کی طرف سے خیر کی بات بھی سامنے آتی ہے، تو شیطان کی طرف سے اگر خیر کی بات سامنے آئے تو وہ بھی اس کا نورانی جال ہوتا ہے، وہ بھی اس کا مکر ہوتا ہے کہ آدمی کو چھوٹے افعال کے اندر لگا دے، چھوٹے کاموں میں لگا دے اور بڑی نیکی سے اس کو محروم کر دے۔ تو اس لیے ہمیں ہر فعل، ہر کام وہ شریعت پر پرکھنا چاہیے، شریعت کی نظر میں دیکھنا چاہیے کہ شریعت اس میں کیا کہتی ہے۔ اگر شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے تو ہمیں کرنا چاہیے، اگر شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی تو اس فعل سے ہمیں باز رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔